اے خدا باپ، ہمارے دلوں کو دھو کر پاک اور صاف کر، تیری برکت ہم سب پر، تیری ساری کلیسیا پر کثرت سے نازل ہو۔ بخش دے کہ ہم تیرا پاک کلام پڑھ کر بھول نہ جائیں، بلکہ زندگی کی تنگ راہوں میں کامیابی کے ساتھ قدم مارتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں، کیونکہ تیرا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیزو، آج کا اتوار ڈائسس آف لاہور میں خاص طور پر بشپ آف لاہور کی ہدایت کے مطابق تمام پیرشز میں شکرگزاری کے طور پر لے پاسٹر ولیم سراج، جنہیں پشاور میں شہید کر دیا گیا، ان کی زندگی کے لیے شکرگزاری، لیکن ہم تمام شہیدوں کے لیے جنہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ دیا، مقدس اسطفنس شہید سے شروع کر کے مختلف ادوار میں ان شہیدوں کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ ایمان کی خاطر دکھ اٹھانا یہ اس بلاہٹ کا حصہ ہے جو ایمانداروں کی وراثت، ایمانداروں کی میراث ہے۔ اور آج جب ہم شکرگزاری کے ساتھ تمام ان شہداء کو یاد کرتے ہیں جنہوں نے جاں فشانی کے ساتھ ایمان پر قائم رہتے ہوئے ایمان پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اور ابتدائی کلیسیا میں ایمانداروں کو مختلف طرح سے بہت اذیتیں دے کر شہید کیا گیا۔ ہم اس ساری لائن میں اور آج ایک بار پھر ہم اس بلاہٹ کو یاد کرتے ہوئے شکرگزاری خداوند کے حضور پیش کرتے ہیں، کیونکہ خداوند یسوع مسیح کا فرمان، اس کی بلاہٹ تمام ایمانداروں کے لیے، جو میرے پیچھے آنا چاہے، خداوند یسوع مسیح کا فرمان، جو میرے پیچھے آنا چاہے اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ ہم خداوند کے حضور اس بات کے لیے خاص شکر بجا لاتے ہیں۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں، خوش قسمت وہ کلیسیاں ہیں جنہیں خداوند ان کی صلیب دکھا دے، اور کلیسیا پاکستان، کلیسیا پاک و ہند خوش قسمت کلیسیاؤں میں شامل ہے۔ اور پھر خداوند کی بلاہٹ، آج کا جو انجیلی بیان پڑھا گیا ہے کہ صرف اپنے پیار کرنے والوں سے پیار نہیں کرنا، خدا کی اس لازوال محبت میں جس میں کہ اس نے اپنا بیٹا قربان کیا، اس محبت کو آگے جاری و ساری رکھتے ہوئے اپنے دشمنوں سے پیار کرنا، اور اس لیے کہ وہ جو تمہیں ستاتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میرے عزیزو، یہ فلسفہ دنیا کے فلسفوں سے بالکل الگ فلسفہ ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو امن اور سلامتی کا شہزادہ، جس نے اپنی جان قربان کر کے
बनी नो इंसान की खुदा से मिलाप करा दिया, वो खुदा और इंसानों के दरमियान मिलाप और सलामती का पैगाम देता है। हम आज खुदावंद का शुक्र बजा लाते हैं। और फिर जो फत का हिस्सा पढ़ा गया है, रसूल इसमें हमें क्या सिखा रहे हैं कि हर बात में खुश रहो, और खुशी जो है वो तमाम हालात में, गम और दुख में भी, वो इत्मीनान और खुशी जो खुदावंद से मिलती है वो हमेशा हमारे साथ, जांफशानी के साथ और दलेरी के साथ, दहशत से नहीं, दलेरी के साथ उस ईमान का इजहार करना है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने के वसीला से दुनिया की निजात और मखलसी का वसीला है। कलीसिया की तारीख इन शहादतों से भरी पड़ी है। माजी की बात हो, माजी करीब की बात हो, ऑल सेंट्स चर्च पेशावर हो, या क्राइस्ट चर्च योहन्नाबाद, सेंट जॉन्स चर्च योहन्नाबाद, बैतेल मेमोरियल चर्च कोयटा और बेशुमार जगह, खुदावंद के बरगज़ीदा लोगों ने अपना लहू बहाया। और हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि जो खुदावंद यीशु मसीह को अपना बादशाह मान लेते हैं, उनके लिए इस दुनिया के दुख और तकलीफें कोई हैसियत नहीं रखती। और फिर ईमानदारों के लिए तंग दरवाजे की बात की गई है। मुबारक है वो जो तंग दरवाजे से और जो सुकड़ा रास्ता है, तंग दरवाजा है, ये अज़ियतों और शहादतों की बात करता है। कुशादा रास्ते, कंप्रोमाइज, समझौते वाले तो सब जगह है, लेकिन खुदावंद ने हमें बुलाया इसलिए कि हम उसके नाम की खातिर दुख उठाएं, और ये दुख उसके जलाल का वसीला बनते हैं। मेरे अजीजों, इस दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो इस बात में खुदा की खुशनुदी समझते हैं कि वो दूसरों का खून बहाएं, लेकिन खुदा तो ऐसा नहीं चाहता। वो तो तमाम दुनिया से प्यार करता है, और प्यार की इंतहा यह है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, उसको कुर्बान होने के लिए दे दिया। और खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी, लाजवाल कुर्बानी, इस बात की खुशखबरी है कि जो कुर्बानी देना जानता है उसे कभी शिकस्त नहीं हो सकती। और फिर शायद इस बात के लिए अक्सर इंसान होने के नाते लोग सोचते हैं ऐसी दुनिया हो जहां ऐसा अमन हो, किसी के साथ कोई ऐसी बात ना हो। लेकिन इंसानी मुआशरे में इंतहा पसंद कुव्वतें
شروع سے موجود ہیں اور آج بھی ہمارے ارد گرد ہیں جو اس بات میں فخر محسوس کرتی ہیں کہ انسانوں کا استحصال کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے۔ اور یہی کچھ ہم نے پشاور میں دیکھا جب دو پادری صاحبان لے پاسٹر ولیم سراج اور پادری پیٹرک نعیم جان عبادت کے بعد جا رہے تھے، ان پر اٹیک کیا گیا۔ اس میں خداوند کے ایک خادم نے شہادت حاصل کی۔ خداوند کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ عام بات نہیں ہے، اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ 2013 میں جب آل سینٹ چرچ پر ان انتہا پسند قوتوں نے حملہ کیا، جس پہ بہت سارے ہمارے بچے، بہنیں، بیٹیاں، بھائی، جوان بیٹے شہید ہوئے، اس وقت بھی اسی بات پر غور و خوضدار میں نے کہا کہ شہیدوں کا خون ہمیشہ رنگ لاتا ہے، رائگاں نہیں جائے گا، اور یہ جو بیج ہے یہ اور پھل لائے گا۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ نے ان شہیدوں جنہوں نے اپنا خون بہایا ایک ایسی ججمنٹ پاس کی جو، اور پھر اعلان کیا کہ جب تک عدلیہ کے یہ اوان قائم ہے یہ ججمنٹ رہے گی۔ ہاں، اس کا آگے اس کو رزسٹ قوتیں کرتی ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں کرنے دیتی، لیکن زندہ خداوند جو بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا، جس نے ہمیں بلایا ہے کہ ہم اس رستے پر چلیں جس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں۔ اس دنیا میں بہت دفعہ شاید جسمانی طور پر تو آپ ہلاک نہیں ہوتے، لیکن جذباتی طور پر بے شمار دفعہ قتل عام کیا جاتا ہے جب انصاف نہ ملے، جب لوگ انصاف کی بات نہ کریں، جب استحصال کریں۔ ہر روز ہمارے ارد گرد یہ کہانیاں ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام اور اس پہچان کی وجہ سے دکھ اٹھاتے ہیں۔ کلیسیا کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج، اور ہم اس ایمان کے رستے پر کھڑے ہیں جہاں پر تکلیفوں کا، مصیبتوں کا ہونا ضرور ہے۔ خداوند نے صلیب کا رستہ ہمیں بتایا ہے، جو میرے پیچھے آنا چاہیے خود ہی سے انکار کرے، یعنی اپنی انسانی جبلت اور اپنی پہچان اور اپنی شناخت ختم کر کے خداوند کے ساتھ اپنی شناخت کو منسلک کرے۔ اور پھر بائبل مقدس کی آخری آیت
हमने इसके ऊपर भी ये ट्रिब्यूट जो लिखा है मकाशफा की किताब के दूसरे बाब की 10वीं आयत का दूसरा हिस्सा, जान देने तक भी वफादार रहे तो तुझे जिंदगी का ताज मिलेगा। दुनिया में लोग बहुत सारे ताज हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी का ताज हासिल करने के लिए जान का नजराना पेश करना पड़ता है, दुख और मुसीबतों से गुजरना पड़ता है। मेरे अजीजों, एक दफा फिर ये याद दहानी है मेरे लिए, हम सब के लिए, कि हम जो अमन और सलामती के शहजादे के पैरोकार हैं, हम उसकी पाक मर्जी को कैसे पूरा करते हैं। जब आप सच्चाई पर खड़े होंगे, आपको नफरत का सामना करना पड़ेगा। आप हक और सच की बात करेंगे, आपको तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेगी, लेकिन ये उस जलाल से के साथ इसका कोई मुआवजा नहीं जो खुदावंद हमें बख्शने वाला है। हम बेशुमार बातों से वाकिफ हैं, तारीख भरी पड़ी है, हर दौर में शहादतों की एक दास्तान, और बहुत ज्यादा देर नहीं गुजरी जब कम्युनिज्म आया तो खुदावंद के खादम को साइबेरिया में कैद कर दिया गया, जहां पर आप सब जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है। और सुबह सवेरे उन्होंने उसे पानी में खड़ा कर देना और कहा कि तू मसीह का इनकार कर दे। लेकिन बहुत साल गुजर जाने के बावजूद भी वो अपने उस ईमान पर जो जिंदा मसीह के साथ पर था, उससे कभी मुनकर ना हुआ। और फिर एक ऐसा मौका भी आया कि जब उसे रिहा किया जा रहा था, तो वो लोग जो इस बात पर मामूर थे कि उसे अजियतें पहुंचाएं, उन्होंने कहा, फादर यू हैव समथिंग यूनिक, तेरे पास कोई इनफरादी तौर पर मुनफरिद बात है। उसने कहा, मुनफरिद बात मेरा जिंदा खुदावंद यीशु, जो मुझे मजबूत रखता है। मेरे अजीजों, कलीसियाई तौर पर बहुत सारे लम्हात हम तजर्बा करते हैं, इनफरादी तौर पर तजर्बा करते हैं। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, शुक्रगुजारी के साथ खुदावंद के हुजूर, हमारा ये कन्वेंशन ग्राउंड ऑरेंज लाइन ट्रेन का हिस्सा बनने जा रहा था। आप सब ने दुआ की और इस्तकामत के साथ खड़े भी हुए और खुदावंद पर भरोसा रखते हुए हम इस बात को रेजिस्ट करते रहे। और मेरी जिंदगी में बहुत सारी गवाहियां, और ये टॉप ऑफ द लाइन, कि जब यहां पर पाइप पंचायत बाहर ऑरेंज लाइन ट्रेन और फिर अंदर आने की तैयारियां हो रही थी, तो उस रात में बहुत रंजीदा, रात का कोई पहर, मैं यहां खड़ा देख रहा था कि ये क्या होगा। लेकिन मैं अक्सर आपके साथ शेयर करता हूं कि मैंने इंतहाई फैसला किया, जिसका मैंने उस वक्त भी आपसे जिक्र किया 2016 में, कि हमें कुछ भी करना पड़े, हम ईमान के वो निशान कभी नहीं मिटने देंगे। और खुदावंद का तख्त जहां लगा है,
وہ اس کی آمد تک تخت قائم رہے گا۔ تو اس پورچ سے میں ابھی پوری طرح گزرا بھی نہیں، تو میں نے محسوس کیا اس بات کو، خداوند کی اس پکار کو، کہ یہ کیتھیڈرل چرچ آف دی ریزوریکشن ہے۔ میں زندہ خداوند تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تمہاری ٹانگیں کیوں کانپتی ہیں؟ اور دیٹ واز دا مومنٹ جب خداوند نے ایک نیا حوصلہ اور جذبہ ہمیں دیا۔ ہم جیئیں یا مریں خداوند ہی کے ہیں، جینا میرے لیے مسیح اور مرنا نفع ہے۔ ہمیں خداوند کی محبت سے کوئی چیز جدا نہیں کر سکتی، کوئی تنگی، کوئی دکھ، شہادتوں کا یہ سلسلہ اس کی محبت سے ہمیں جدا نہیں کر سکتا، جس نے ہمارے ساتھ اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ اور آج کا انجیلی بیان خداوند ہم سب سے ہم کلام مقدس متی رسول کی انجیل کے 5ویں باب میں ہم پڑھتے ہیں کس طرح سے خداوند فرما رہے ہیں، دشمنوں سے محبت تم سن چکے ہو، یہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور دشمن سے عداوت، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ ہمارا خداوند یسوع مسیح بادشاہوں کا بادشاہ صلیب پر قربان ہوتے ہوئے اس کی دعا، اے باپ ان کو معاف کر، یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں، جس نے کہا کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ، دشمنوں سے پیار کرو، اس نے یہ اعلان کیا۔ آج اسی بات کو ہم سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی بلاہٹ پر غور کرتے ہوئے، بلائے جانے پر غور کرنا ہے۔ یہ بلاہٹ آسان نہیں، یہ استحقاق جو خداوند نے ہمیں بخشا ہے وہ صلیب کا راستہ ہے، وہ تنگ دروازہ ہے، اور اس پر چند لوگ ہی آ سکتے ہیں۔ اور پھر دنیا میں ہمارے ارد گرد جو بھی حالات ہیں، وہاں پر ہمیں اس ایمان کا مظاہرہ کرتے رہنا ہے۔ خوشخبری یہ ہے کہ ابلیس فنا کر دیا جائے گا، تباہ ہو جائے گا، نفرت اور حسد ختم ہو جائے گی، لیکن خدا کا پیار ہمیشہ قائم ہے۔ اور آج اسی پیار کو ان شہادتوں کی داستان میں، ان شہیدوں کے خون میں، ہمیں خدا کی محبت کو آگے بڑھانا ہے۔ معاشروں میں یہی تبدیلی لا سکتا ہے، خاندانوں میں یہی تبدیلی لا سکتا ہے، کلیسیاؤں میں یہی تبدیلی لا سکتا ہے۔ جو تمہارا برا چاہتے ہیں ان کے لیے دعا کرو۔ میں نے پچھلے کچھ عرصے سے یہ بات سیکھی، میرے تجربے میں آئی کہ ہم اپنے دشمنوں کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں، ان کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں، کیونکہ خداوند نے کا فرمان ہے اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ اگر ہم دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو قربانی دینی ہے، دنیا بدلنا چاہتے ہیں تو اس سچائی کے راستے پر، راہ حق اور زندگی کے مالک کے راستے پر ہمیں چلنا ہوگا۔ خداوند
اپنا خاص فضل کرے اور اس کا فضل تمام دکھوں پر، تمام مصیبتوں پر ہمیں غلبہ بخشتا ہے۔ مقدس پالوس کی گواہی، وہ کانٹا اس کی زندگی میں، وہ مصائب، دکھ اور مصیبتیں، خداوند کا فرمان اس کے لیے کہ میرا فضل تیرے لیے کافی ہے۔ My grace is sufficient۔ آج شاید لوگ سمجھتے ہیں کہ برداشت کرنا، دکھوں کو برداشت کرنا شاید بزدلی ہے۔ اس سے بڑی اور دلیری ہو نہیں سکتی کہ آپ سچائی کی خاطر دکھ اٹھائیں، راست بازی کی خاطر دکھ اٹھائیں، لیکن خداوند ان دکھوں میں اپنی کلیسیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ بار بار ہم تاریخ کے دریچوں میں دیکھتے ہیں ان زندہ مثالوں کو جو ہمیں بار بار یاد دلاتی ہیں، قوت بخشتی ہیں۔ مقدس پولیکارپ جب اسے شہید کرنے کے لیے لے کے جا رہے تھے، کہا تو خداوند کا انکار کر دے، کہا وہ خداوند جو 85 برس تک میرے ساتھ وفادار رہا، میں آج اس سے بے وفائی کیسے کر دوں؟ یہ وفا کی داستان آج ہر مسیحی زندگی کا حصہ ہے اور رہے گی، اور جان دینے تک وفاداری اس زندگی کے تاج کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے جو ابدالآباد خداوند کے ساتھ ہماری رفاقت کو قائم دائم کرتا ہے۔ آج ہم شکرگزار ہیں خداوند کے، اپنے ان شہیدوں کے لیے، ان کی زندگیوں کے لیے اس کے نام کی تعریف کرتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں شہادت نصیب ہوتی ہے ایمان کی خاطر، خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھنے سے۔ دنیا کے غم، مصیبتیں، تکلیفیں اس جلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو خداوند ہمیں بخشتا ہے۔ خداوند ہم سب کو ہمیشہ اپنی بلاہٹ پر قائم رہنے کی توفیق بخشتا ہے، ہر روز ایک نیا جذبہ دے، ہمارے اندر ایمان کا جذبہ کبھی کم نہ ہونے پائے۔ آئیے ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خداوند کے حضور شکر گزاری پیش کریں، اس کے نام کو مبارک کہیں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کہتے ہیں۔ خداوند تمام شہیدوں کے لیے تیرے شکر گزار ہیں، اور خداوند ان کے مسیحی ایمان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں، خاص طور پر تیرے خادم پاسٹر ولیم سراج کے لیے، اس کے مسیحی ایمان کے لیے تیرا شکر بجا لاتے ہیں، تیرے نام کو مبارک کرتے ہیں۔ خداوند اسی طرح پادری پیٹرک نعیم جان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ خداوند تیرے حضور تمام تیرے بندے اور بندیوں کے لیے جنہوں نے مختلف ادوار میں خداوند ایمان کی خاطر بہت دکھ اٹھائے، ان کے لیے تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ خداوند تو رحم اور فضل کر، تو کرم کر۔ پاسٹر ولیم سراج کے خاندان کو اپنا اطمینان اور تسلی دے، تمام ایماندار رفتگان کے خاندانوں کو تسلی اور اطمینان بخش۔ ہم سب کو خداوند تو اپنی راہ پر ہمیشہ قائم رکھ،
ہمارے ایمان کو روز بروز خداوند پاک روح کی قوت سے تازہ کرتا رہے۔ دنیا کے دکھوں سے ہم کبھی نہ گھبرائیں، ان کی دہشت ہم پر نہ آئے، بلکہ ہم ایمان میں قائم رہتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جائیں۔ تو رحم کر، تیرے قدوس نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہم گائیں گے